الله أكبر الله أكبر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصام وطال ليله فقام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، عزیز دوستو، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی کام کی باتیں کہلوا دے اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آیت کریمہ کی تلاوت کی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پیش کی. ایک حدیث ہے وہ حدیث قدسی ہے. آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے موسم سردی. سردی کے موسم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور سردی کا موسم کیا چیز ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کائنات بنا کر کے انسان کی ضرورت کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان 12 مہینوں کے اندر سال کے اندر سے 4 موسم بنائے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم بہار. یہ 4 موسم ہیں. موسم گرما کہتے ہیں گرمی کے موسم کو، اور موسم سرما کہتے ہیں سردی کے موسم کو، اور موسم خزاں کہتے ہیں جس میں پتے جھڑنے لگتے ہیں، اور موسم بہار کہتے ہیں کہ جب دوبارہ درخت کے اندر پتے آنے لگتے ہیں اور پھول اگنے لگتے ہیں، اسے موسم بہار کہتے ہیں. یہ 4 موسم ہے سال کے اندر. یہ 4 موسم گھومتے پھرتے رہتے ہیں. یہ چاروں موسموں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خصوصیت رکھی ہے. ہر موسم کی الگ خصوصیت ہے، الگ حکمت ہے. ہر موسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی الگ نعمتیں ہیں، اور جسم کے اندر جب جو تقاضا پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حساب سے موسم کو بھی بنا رکھا ہے. مثال کے طور پر جب کھیتی، دھان، چاول اور ایسے کھیتیاں جب لگاتے ہیں لوگ جہاں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتے ہیں. اور بارش کی شکلیں اللہ تبارک و تعالی 2 طرح کے رکھے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ پھر وہ بارش طوفان اور آندھی میں بدل جاتی ہے. اس سے آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. آدمی کے مال و دولت، آل اولاد، حتیٰ کہ تمام چیزیں گھر بار لٹ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. لیکن اسی بارش کو اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کی ضرورت کے تحت برساتے ہیں، تو پھر وہی بارش اللہ تبارک و تعالی کی نعمت اور انسانوں پر رحمت بن جاتی ہے. اس پر اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے، وہی بارش کبھی آندھی طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے، وہی بارش کبھی رحمت کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ایسا کیوں؟ علماء کرام نے لکھا، اور خود قرآن کریم کے اندر ہی اس کا اشارہ موجود ہے، اس کی وجہ موجود ہے، اس کا سبب بتلایا گیا
کہ وہی بارش آسمان سے برسنے والی بارش ہے، یہی بارش کبھی انسان کے اوپر رحمت اور کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کے کمائے ہوئے، انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نعمت ہے، وہ نعمت بھی انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کے کردار کی وجہ سے، انسان کے کاموں کی وجہ سے وہ نعمت بھی انسان پر عذاب بن جاتا ہے۔ پھر وہی انسان جب اللہ کا ہو جاتا ہے، وہی انسان جب ایمانداری کے ساتھ زندگی گزر بسر کرتا ہے، وہی انسان نافرمانیوں سے بچ کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بارش کو رحمت بنا کر کے نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 4 موسمیں پیدا کی ہے، ہر موسم کے اندر الگ الگ حکمتیں ہیں۔ یہ موسم سرما ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک باطنی حکمت بتلائی کہ سردی کا موسم کیوں ہوتا ہے، سردی زیادہ کیوں ہوتی ہے۔ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی اور کہا کہ جہنم کا بعض حصہ ہے، بعض حصے کو کھا جاتا ہے۔ جہنم نے شکایت کی کہ یا اللہ ایسے موقع پر ہمیں سانس لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ہمیں سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم سال میں 2 مرتبہ سانس لے سکتی ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ سردی کے موسم میں سانس لیتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ٹھنڈی پھیل جاتی ہے، سردی پھیل جاتی ہے، گرماہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ مہینوں کے بعد جب گرمی کا وقت آتا ہے، ایسے اوقات پر جہنم ایک مرتبہ سانس لیتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ جو گرمی کا ہونا، یہ ٹھنڈی کا ہونا، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے کہ جب سردی کا موسم ہوتا ہے اور سردی آتی ہے، ٹھنڈی آتی ہے، تو اس سے پہلے ہم سردی سے بچنے کے لیے، سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہیں ہمیں ٹھنڈی نہ لگ جائے، کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائے، اس کی وجہ سے ہم وہ تمام چیزوں کا مہیا کر دیتے ہیں جو سردی سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان سویٹر کا انتظام کرتا ہے، جیکٹ کا انتظام کرتا ہے، ٹوپی، موزے اور موٹی موٹی چیزیں، سونے کے لیے رضائی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان چیزوں کا انتظام نہ کریں تو اس کو ٹھنڈی لگے گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ بیمار پڑ سکتا ہے، بخار آ سکتا ہے، سردی ہو سکتی ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ آدمی ٹھیک سے چل نہیں سکتا، اس کے پیر ہاتھ کانپنے لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے بچاؤ کے لیے انسان کتنی چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ اب اس میں سے علماء کرام نے فرمایا کہ جس طرح جہنم ایک مرتبہ سانس لیتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا کے اندر ٹھنڈی پھیل جاتی ہے، سردی آ جاتی ہے، اور موسم انسان اس سردی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اس سردی سے بچانے کے لیے بے شمار چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کے دن جب انسان کو جہنم کے پاس سے گزرایا جائے گا، جب انسان کو جہنم لائی جائے گی، تو اس وقت سے بچنے کے لیے بھی انسان کو اس جہنم کی تپش سے اور اس جہنم کی سردی سے بچنے کے لیے انسان کو اپنے اعمال کے اندر درستگی لانی چاہیے۔ کہ جس طرح ابھی ہم ٹھنڈی کا سامنا کرتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے ہم اچھی اور موٹی موٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، سویٹر پہنتے ہیں اور ٹوپی اور موزے پہنتے ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن اگر ہمارا اعمال درست نہ ہو تو جہنم تو ابھی کتنی دور ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال اگر درست نہ ہوں گے تو جہنم ہمارے سامنے کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، کہ لوگوں کے سامنے جہنم لا کر کے رکھ دی جائے گی۔ ایسے موقع پر ہم اور آپ جہنم کے قریب ہوں گے تو وہاں کی سردی سے، گرمی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کے بچاؤ کے لیے یہ سردی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہمیں
آج ہم اس سردی سے بچنے کے لیے اتنے سارے انتظام کرتے ہیں، تو کل ہمیں سامنے جا کر کے اس جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر سچائی کو لانا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایمانداری کو داخل کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے ہم اس جہنم کی تپش سے اور جہنم کی سردی سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی اس سردی کی ایک حکمت اور سردی کا ایک سبب یہ بتلایا۔ تو سردی انسان کے لیے، خود اللہ والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پاس جا کر کے زیادہ وقت گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردی کو نعمت بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فصل الشتاء ربیع المؤمن، کہ جو موسم سرما ہے، سردی کا موسم ہے، یہ مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے بہار کا موسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی قصور نہارہ، اس کا دن چھوٹا کر دیتا ہے، وطال لیلہ، اور اس کی رات لمبی کر دیتا ہے۔ دن چھوٹا اس لیے کرتا ہے کہ جو انسان اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اور جو ہر مہینے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام برساتے ہوئے اس دن کو چھوٹا کر دیا تاکہ اس کو روزہ رکھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور وہ لوگ جو رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور اپنی اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی کبھی وقت کم پڑ جاتا ہے، رات ان کو چھوٹی لگنے لگتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے یہ رات لمبی کر کے ان کے لیے ایک نعمت بنا دے کہ اب تم اپنی راحت بھی لے سکتے ہو، دیر تک تم سو بھی سکتے ہو، اور سو کر کے اٹھ کر کے پھر تم اللہ کے سامنے زیادہ وقت رات میں گزار بھی سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے موسم کو نعمت بنا دیا۔ اور یہ سردی کا ہونا، گرمی کا ہونا، اور اسی طرح رات کا لمبی ہونا اور دن کا چھوٹا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رات کو دن میں اور کبھی دن کو رات میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتا ہے کہ جب رات دن میں داخل ہو جاتی ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، اور جب دن رات میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ ساری حکمتیں ہیں۔ گرمی کا جب موسم ہوتا ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں بے شمار رکھی ہے کہ جو موسموں کے اندر تر و تازگی آتی ہے اور موسموں کے پھلوں کے اندر جو مٹھاس آتا ہے، وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے مٹھاس آتا ہے۔ تو گرمی کا موسم بھی جہاں انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت بنایا، اسی طرح سردی کے موسم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا سردی کا موسم آ گیا، اتنی ٹھنڈی ہے، کیا ضرورت تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے شکایت کرتے ہیں، اور جب اس کو زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے تو پھر وہ اللہ کو کوسنے لگتے ہیں، شریعت کو کوسنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اللہ جو تمہارے لیے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رات ہی رات رکھے، دن نہ لائے، رات ہی رات رکھے، تو کون ایسا شخص ہے، کون ایسی ذات ہے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو دن کے لیے روشنی لے آئے اور دن لے آئے۔ افلا تسمعون، کیا لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سمجھتے اور سنتے نہیں ہیں؟
پھر آگے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دن ہی دن رکھے اور رات نہ لائے تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسی ذات ہے جو تمہارے لیے رات لے کر آئے اور تم اس میں راحت و سکون حاصل کر سکو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارگری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت کے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رد و بدل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کے اندر دین ہے اور موسم ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اب لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر رحم کرتے ہوئے دن بھی لائے اور رات بھی لائے، کہ دن کے اندر لوگ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے روزی تلاش کرے اور ان کو خوش رکھے، اور رات میں آ کر کے وہ آرام کرے۔ تو رات کا آنا، دن کا آنا، موسموں میں تبدیلی کا آنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اس میں حکمت ہے۔ سردی کا موسم ہے، اس موسم کے اندر بے شمار اسباق دیے گئے ہیں کہ اس موسم کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ ہر انسان جب 4 مہینہ انسان گرمی میں اپنا وقت گزارتا ہے تو اسے گرمی سے تنگی محسوس ہوتی ہے، وہ چرچرانے لگتا ہے کہ کب ٹھنڈی آئے گی، کب ٹھنڈی آئے گی۔ جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمت بنا دیا اور ٹھنڈی لے کر کے آتے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ٹھنڈی کا موسم انسان کے لیے رحمت نہیں ہے، اور اگر جو یہ کہہ رہا ہے تو اس کی زبان سے وہ بات اس وقت نکلتی ہے جب انسان کو گرمی شدید محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت وہ انسان بولتا ہے کاش ٹھنڈی کا موسم جلدی آ جائے۔ اسی طرح جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے، تو پھر انسان کو گرمی کے موسم کی تلاش رہتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ابھی گرمی کا موسم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو دونوں نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو نے موسموں کے اندر تبدیلی لا کر کے ہمارے جسم کے اندر راحت اور سکون بخشی۔ اسی طرح دوسری چیز، موسم سردی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، اور علماء کرام نے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو ایسے موقع پر فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے لوگوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ فائدہ پہنچانے میں یہ بات دھیان میں رکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اور اسی کائنات کو چلانے کے لیے جہاں دوسرے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہیں پر بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کم دی ہے کہ ان کو مزدوری کرنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ تاکہ ایک دوسرے کی لوگ خدمت کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو مال و دولت سے نواز دیتے تو پھر سارے لوگ تو کمپنیوں کا مالک ہوتا، کمپنی کے اندر کام کرنے والا کون ہوتا؟ مسجد کا ہر کوئی امام بن جاتے تو پیچھے نماز پڑھنے والا کون ہوتا؟ ہر کوئی تقریر کرنے والا اور خطابت کرنے والا ہوتا تو سننے والے کون ہوتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کے لیے، اس نظام کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو کہیں انسانوں کو غریب رکھا ہے، اور ہر ایک کے اوپر احکام لاگو کیے ہیں۔ اب ایسے موقع پر جہاں جس کے پاس مال و دولت ہے اور وہ ٹھنڈی کے موسم میں، ٹھنڈی کا موسم آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے بچاؤ کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کر سکتا ہے، وہیں پر اس انسان کو یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے اڑوس پڑوس میں جن کے پاس مال اور دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کہ وہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے وہ اپنے سامان کا انتظام نہ کر سکے، اب ایسے لوگوں پر واجب و ضروری ہے کہ ان کی طرف دھیان دے اور اس کے لیے انتظام کرے کہ بھی ان کے اوپر سیوٹر
اور ان کے لیے کمبل وغیرہ کا انتظام کیا جائے، اور حتی الامکان، اور جو شخص اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو گی، نے مال و دولت دی تھی اس کا تم نے کیا اجر دے کر آیا اور اس کو کیسے استعمال کیا۔ اگر ایسے موقع پر مال و دولت ہونے کے باوجود، آپ کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود کہ آپ پہلے خود اپنا انتظام کر کے دوسروں کا بھی انتظام کر سکتے ہو، پھر بھی اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ میں ننگا تھا مجھے کیوں نہیں کپڑا پہنایا، تو لوگ وہاں پوچھیں گے اللہ آپ تو لباس سے بالا تر ہیں، آپ تو لباس پہنتے نہیں، آپ کو لباس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کپڑے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ تیرے پڑوس میں رہتا تھا، تیرے گاؤں میں رہتا تھا، جس کے بارے میں تو جانتا تھا کہ ٹھنڈی کے موسم کے لیے اس کے پاس سردی کے کپڑے نہیں تھے، سردی سے بچاؤ کے لیے اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اس کا تم نے انتظام نہیں کیا، تو ایسے موقع پر پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم سردی کو انسان کے لیے نعمت بنایا، اور ایسے موقع پر دوسروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور صدقات کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے۔ صحابیات اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے پاس، جب بھی آپ کے پاس مال و دولت آتی، دراہیم و دنانیر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس نہیں رکھتے، فوراً صدقہ کر دیتے۔ جہاں خود آپ صدقہ کرتے، وہیں پر آپ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے پاس حضرت معاویہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت معاویہ کی حکومت تھی، اس وقت جب اسلام فتوحات کے طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت مال و دولت بہت زیادہ آتی تھی، تو اس وقت حضرت معاویہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنانیر و دراہم حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی دراہیم و دنانیر آتے، وہ فوراً لوگوں کو بلاتے اور فوراً اس کو صدقہ کر دیتے، تقسیم کر دیتے۔ روزے کی حالت میں ہے کہ ایک مرتبہ 2 بوری دراہیم آئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پلیٹ منگوائے، اس میں دراہیم رکھ کر کے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ افطاری کا وقت آیا، حضرت عائشہ نے باندی کو کہا کہ جاؤ افطاری کا سامان لے کر کے آؤ۔ وہ باندی ایک روٹی اور زیتون کا تیل لے کر کے آتی ہے، اور باندی کہنے لگتی کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ آج 1 درہم کا گوشت خرید لیتے اور ہم گوشت سے افطار کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اگر پہلے بتاتی تو خرید لیتے، اب بتانے کا کیا فائدہ۔ تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزے سے ہے، اس کے باوجود اپنے پاس 1 بھی درہم نہیں رکھے، ان کو افطاری کی ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ سارے کے سارے دراہیم انہوں نے صدقے کر دیے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روزے سے ہیں، آپ کے پاس افطاری کے لیے صرف 1 روٹی بچی ہے، اور اس 1 روٹی جب افطاری کا وقت آیا تو ایک فقیر دروازے پر آیا اور آ کر کے سوال کرنے لگا۔ باندی کو حضرت عائشہ نے حکم دیا کہ یہ روٹی ان کو دے دو۔ باندی کہنے لگی کہ آپ افطاری کیسے کریں گی؟ تو کہنے لگے کہ اس کا انتظام خود اللہ کریں گے، یہ ان کو دے دو۔ تو یہاں دیکھیے کہ صحابیات و صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس مال و دولت نہیں رکھا، انہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ اسی وجہ سے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توصیف، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ خود تکلیف میں رہ کر کے دوسروں کی ضرورت کو پوری کرنے والے تھے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کے پاس پہننے کے لیے سویٹر نہیں ہے، اوڑھنے کے لیے کمبل نہیں ہے، آپ دوسروں کو دیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ جن کے پاس ہے پہلے خود اپنا انتظام کرے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس انتظام ہے دوسروں کو پہنانے کے لیے تو آپ ان کو ضرور پہنائیں، اس کا بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ صدقات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صرف 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں 700 روپے عطا فرمائیں گے نیکیوں کی شکل میں۔
اور یہ اجر ایسا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم کہیں کسی کے پاس پیسہ جمع کرتے ہیں، کسی کو ادھار دیتے ہیں، تو اس میں ملنے نہ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی دھوکے بازی نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو شخص بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو چیز تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والی، وہ ختم ہونے والی ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دی وہ باقی رہنے والی چیز ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو خود اپنے آپ پر خرچ کرنے کے بعد آپ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، دوسروں کو ٹھنڈی سے بچائیں۔ آج امت کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روڈوں پر سو رہے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سردی سے بچاؤ کے لیے انتظام کے پیسے نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں اور ان تک مال و دولت پہنچائیں، اور سردی سے بچنے کی حفاظتی جو چیز ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب